الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلہ اللہ الا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور وعزیز سامعین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ نے اس امداد کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے اور تاکہ تمہارے دل اس سے قرار پکڑیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہیں حکمت والے۔ یہ وہ موقع ہے جو غزوہ بدر کا ہے، اور یہ پہلا غزوہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کفار کے مقابلے میں لڑا۔ ایسی صورتحال بھی پیش تھی کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، پھر وہ حکم بھی آیا کہ جواب دیا گیا، ظلم کو روکا گیا۔ لیکن ہمیشہ سے جو ایک بات تاریخ میں آج تک ملتی آتی ہے کہ کہیں بھی جو دینی حکم نافذ ہوا ہے وہ انصاف کے لیے ہوا ہے، ظلم کو روکنے کے لیے ہوا ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی معجزے کی بات آتی ہے تو دین کی سربلندی کے لیے آتی ہے، اور معجزات کے تحت کرامات کی جو بات آتی ہے وہ بھی دین ہی کی سربلندی کے لیے آتی ہے، افراد یا اشخاص سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ذات سے تعلق ہوتا غیر اللہ میں تو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول وہ مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں کہ جو تمام مخلوق میں چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں وہ کیفیت اور وہ حال ہے، بلکہ اگر اس آیہ کریمہ کی تفسیر کو آپ اکرم التفاسیر سے دیکھیں تو اس کا بڑا خوبصورت پہلو ارشاد فرماتے ہیں حضرت جی۔ مفسرین کرام اپنی اپنی جو استعداد ہے، اپنا جو لگاؤ ہے، اپنی جو محنت ہے، پھر اس تمام کے بعد جو ہے ادراک جو من جانب اللہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تمام کی کوششیں قبول فرمائے۔ یہ بڑے محنت کی بات ہوتی ہے اور بڑا وقت اور قوت صرف ہوتی ہے۔ ہم تو ایک جو قرآن کریم کا حفظ کرنا جسے نصیب ہوتا ہے اسے ابتدائی معنوں میں دیکھتے ہیں کہ جی کون ہے، جی حافظ صاحب، لیکن جب حفظ کیا جائے اور اسے قائم رکھنا ہو تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے جسے یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ کتنی محنت کرنی پڑتی۔ چونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر دہرائی نہ کی جائے، قرآن نہ پڑھا جائے تو بے مہار اونٹ جس طرح نکل جاتا ہے اس طرح قلب سے جو ہے وہ حفظ نکل جاتا ہے۔ تو جب بات دین کی آتی ہے تو یہاں بڑی محنتیں لوگوں نے کی ہیں، علماء نے، مدرسین نے، مبلغین نے بے شمار محنتیں کی ہیں۔ اللہ کریم ان کی محنتیں قبول فرمائے، اور جو مقصد تھا کہ ہم جیسے کم علم استفادہ حاصل کریں، اللہ ہمیں اس مقصد کی تکمیل کی جو ہے صورت عطا فرمائے۔ تو حضرت جی نے بڑا خوبصورت ایک پہلو یہاں بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا دعا میں کہ اے اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ ایسا شرف ہے کہ رہتی دنیا تک دین اسلام چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی حفاظت ہے، قرآن کریم کو تو حدود و قیود جو مقرر فرمائی گئی ہیں وہ اور وہ جو اس پر عمل کرنے والی خالص جماعت، یہ سارے حفاظت قرآن کے تحت آتے ہیں۔ تو روز محشر تک یہ حق جو ہے اسی طرح اللہ کریم اسے حفاظت فرماتے ہیں اور ہر چاہنے والے کو میسر ہوگا۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ اشاعت دین میں، تدوین دین میں، تبلیغ دین میں کتنے لوگ جو ہیں انہوں نے کام کیے، مفسر کہلائے، محدث کہلائے، محقق کہلائے، علماء کہلائے، کتنے ہی پہلو جو ہیں اللہ کریم نے لوگوں کو عطا فرمائے، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا یہ سارے سے کیا ہیں؟ اشاعت دین یعنی اسلام کی اشاعت۔ اور اہل بدر کا یہ شرف ہے کہ انہیں اللہ کے حبیب نے سارے کا سارا اسلام فرمایا۔ باقی شعبہ جات جو ہیں وہ اس میں مختلف لوگ شامل ہوں گے، تو کلی طور پر تکمیلی پہلو یا تبلیغی پہلو یا اشاعتی پہلو جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہوگا، لیکن یہ شرف ہے ان ہستیوں کا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس پر غور فرمائیں کہ یہ کیا سبب ہے، وہاں پڑھنا لکھنا کتنا ہوا، ان کی جو تربیت یہ ظاہری پہلوؤں میں تحریر، تحقیق، بعض نصیحت اس میں کتنی ہے، کتنا حفظ ہے اور کتنی یادداشت ہے، کتنی فقہی علوم کی بحث ہے۔ فرماتے ہیں ایک بات ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ جیسے کلی طور پر فنا ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کی ذات جو ہے اس کی نفی کر دی، اور ایک ہی بات رہ گئی کہ اللہ اور اس کے حبیب کا حکم۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اس درجے میں قرآن جو ہے حدیث شریف میں یہ شرف دے رہا ہے کہ وہ سارے کا سارا اسلام۔ پھر بڑا باریک نقطہ اور بیان فرماتے ہیں کہ یہ شرف اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اس کے باوجود قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اللہ نے اس امداد کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا۔ اب خوشی ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا حاصل ہونا یا اس کیفیت کا نصیب ہونا انسانی مزاج پر بہت بڑا اثر ڈالتا ہے، اور انسانی مزاج کی ضرورت ہے۔ جو بندہ خوشی سے دور ہو جائے، اللہ نہ کرے تکالیف میں رہے، تو وہ ذہنی طور پر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم آئے روز کوئی اس مسئلے میں مبتلا ہو کہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ حالات سے نکل آؤ، دھیان بٹاؤ، یہ جو چیزیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں انہیں کچھ عرصہ چھوڑ دو، دوبارہ ان کا حل نکال لینا۔ عزیز و اقارب کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں نہ جائے، چونکہ انسانی مزاج پر یہ جو حالات ہیں اثر انداز ہوتے ہیں، خوشی کے بھی دکھ کے بھی۔ اور اللہ کریم فرما رہے ہیں لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل اس سے قرار پکڑے۔ اتنی عظمت نصیب ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ جو ترقی ہے ایمان کی، یہ جو تعلق باللہ کی کیفیت اور حال ہے، اسے ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے نصیب ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ قرآن کریم نے اللہ کریم کے ذکر سے اطمینان قلب بیان فرمایا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب بعض دفعہ لوگ صرف اس ایک پہلو کو لے لیتے ہیں کہ جو دلوں کا سکون ہے۔ اب یہ از قسم میں نتائج بیان فرمائی گئی ہے، از قسم جو ہے مقاصد کی نہیں ہے۔ مقاصد وہاں ہیں جہاں ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی یاد۔ اب اس کی یاد سے کیا کیا حصے نصیب ہوتے ہیں، اجر اور ثواب کتنا نصیب ہوتا ہے، وہ اجر اور ثواب جو دنیا کا ہے وہ کیا نصیب ہوتا ہے، مزاج پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے، فضا پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے، یہ نتائج۔ لیکن قلوب کے اطمینان کی کیفیت جو ہے وہ اس وابستگی سے ہے جو بندے کو اللہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ ہستیاں کہ جنہیں یہ شرف نصیب ہوا کہ انہیں اہل بدر ہونا نصیب ہوا، تو سمجھ آئی کہ یہ جو مستقل مزاجی ہے دین کی، اور جو اللہ جل شانہ کی عطا ہے، یہ ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے وہ ضرورت بھی ہے، اور ہر لمحہ اور لحظہ اس میں ترقی بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب دینی شعبہ جات میں محنت کی جاتی ہے تو وہ محنت جو ہے بندے کو اللہ کریم کی رضا اور اجر اور ثواب کی طرف لے جاتی ہے۔
اور شعبہ جات جو ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ محنت کرتے ہیں. حیرانگی ہو جاتی ہے جب لوگوں کی تحقیق دیکھی جائے، ان کے معمولات دیکھے جائیں، ان کے حصول تعلیم کے جو انہوں نے جہاں جہاں تک وہ گئے، جتنی کوشش کی. تو وہ ایک ایک کتاب کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں سینکڑوں میل لوگ چلے. اسی طرح جہاں احادیث مبارکہ کے جمع کرنے کی بات آتی ہے تو کتنی محنت کی، کتنے اسفار کیے، کتنی مشکلات سے گزرے. یہ سارے وہ حصے ہیں جو اللہ کریم نے اسباب میں پیدا فرمائے ہیں اشاعت دین میں کے لیے اور مخلوق تک پہنچانے کے اسباب میں سے. لیکن جن نے یہ شرف ہے کہ کلی معنوں میں ارشاد فرمایا کہ سارے کا سارا اسلام، تو پھر وہاں ان کے قلوب کو بھی مزید اطمینان کی ضرورت ہے. انہیں بھی اس سارے حصول کے بعد پھر خوشی کی ضرورت ہے، مسرت کی ضرورت ہے. اور ایک الگ اور پہلو بھی اس کا ہے کہ عین حالت جنگ ہو اور بے سر و سامانی ہے، مقابل کتنی طاقت ہے، کیا کچھ اسباب ظاہری ان کے پاس ہیں، اس سارے میں کیا کیفیت ہوگی. لیکن اللہ جل شانہ کو بندے مومن جب اس کے حضور وہ اس کی رضا کے لیے جا رہا ہوتا ہے، بھلے حالات کتنی سخت ہوں، وہ پھر بھی ایسا سبب فرما دیتا ہے جو اسے مسرت اور تسکین عطا فرماتا ہے. آپ غور فرمائیں نا کہ ایک طرف 313 صحابہ کی جماعت ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دوسری طرف کفر سارا جتنی طاقت ان کے پاس تھی وہ ساری جمع کر کے لائے. سامان حرب ان کا شمار کریں اور جو کچھ مسلمانوں کے پاس ہے اسے آپ غور کریں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. سامان حرب تو کجا، خوراک کوئی نہیں. لیکن اللہ جل شانہ کے نام پر جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو اللہ کریم نے عین اس سخت ترین صورتحال میں بھی انہیں ایسی کیفیت اور حال عطا فرمائی جس سے ان کے چہرے کھل اٹھے، جس سے انہیں مسرت نصیب. لیکن کیا سبب، کیا معاملہ کہ ہم تو مستغرق ہونا کمال سمجھتے ہیں نا کہ بندہ معمولات دنیا سے بھی بیگانہ ہو جائے، لیکن وہ جو فنا بقا کی کیفیت ہے وہ نصیب ہو کہ ذات نہ رہے، ایک ہی ذات ہو جو اللہ جل شانہ کی ذات ہے. پھر یہ ترقی رکتی نہیں ہے. اب انہی پہلوؤں میں اور اسی کیفیت اور حال کو دیکھتے ہوئے جب ہم اپنے قلوب کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر بڑی حیرانگی ہوتی ہے، چونکہ دین سارا وہی ہے. تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہر جاری ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور ہر آنے والا جو اس کے امتحان کا جو حل اسی میں مضمر ہے اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا. تو وہ کیسے قلوب ہیں کہ کچھ ہے نہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے حکم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان ہتھیلی پر رکھے بیٹھے. مشاورت فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو مشاورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. تو ایسی روایات بھی ہیں کہ مشاورت کے جواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہاں تک کہا کہ یہ تو جماعت کوئی نہیں، آپ کیسر و کسرا کے لیے بھی حکم فرمائیں تو ہم اس کے لیے بھی میدان جو ہے وہ سجا دیں. وہ جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے اثرات ہمیں بعد میں دیکھنے میں ملے کہ اس خوش نصیب جماعت نے کیسے کیسے تخت الٹ دیے جو ظلم پر قائم تھے، جو لوگوں کو ظلم اور زیادتی پر جو ہے وہ قائم تھے، اور لوگوں کے خونوں پر جو محلات تعمیر تھے انہوں نے الٹ کر رکھا. اس وقت بھی آپ سامان حرب کا اور حالات کا اور واقعات کا جائزہ لیں تو آج بھی نہیں سمجھ آتی. تو جب بات قلوب کی آتی ہے تو پھر قرآن کریم نے جو فرمایا ہے یہ اصول ہوتا ہے. آج اگر ہم اپنے قلوب کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ ہمارے قلوب کا کیا حال ہے. عین عبادت کے دوران میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے قلوب غیر حاضر ہوتے ہیں. عبادات جو صورتحال ہمیں پیش آتی ہے
اس میں جیسے کوئی غیر حاضر نہیں ہوتا کہ ہے ہی نہیں، موقع پر ہی موجود نہیں. ہماری یہ صورت ہے. اگر اس کو دیکھنا ہے یا جانچنا ہے تو ہم اپنے رکوع سجود دیکھ لیں. قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ کی تلاوت ہم کر رہے ہوتے ہیں تو جب اسے روک کر پیغام دے رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نگاہ قرآن کریم میں ہے، دل قرآن کریم میں نہیں. وہ معاملات زندگی میں محو رکعات نہیں معلوم کتنی ہو گئیں، اس لیے سجدہ صاف کر رہے ہیں. تو وہ جس وجہ سے سجدہ صاف کر رہے ہیں اس سبب پر جا کر دیکھو تو سمجھ آئے گی کیا میں خود نماز میں تھا. پھر رکعت کی ادائیگیوں میں جو وقفہ ہے اس میں ہماری جو پیغام رسانی ہے، تو وہ جو نماز کی ادائیگی ہے اس میں ہم کہاں تھے؟ ہم تو کاروبار حیات میں تھے. تو اپنا حصہ جو دیکھنے کا ہے کہ ہمارا رخ کتنا سیدھا ہے نا. یہاں جو عظمت صحابہ میں یہ آیات کریمہ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، شہادت کے طور پر بھی دیتے ہیں، اور اللہ کریم کا کلام، تو ان سے ہمیں جو سبق نصیب ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو استغراق کی کیفیت تم پاگل پنے میں تلاش کر رہے ہو، مستغرق ہونا وہاں اس پہلو میں مقبول ہے کہ ذات نہ رہے، ذات باری تعالیٰ کی بات آ جائے. نہیں دیکھیں نا، میں نے یہ مستغرق کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ بالعموم صوفیاء کی جماعت میں کرامت کے طور پر اسے دیکھا جاتا ہے کہ جی انہیں تو ہوش ہی کو نہیں. اب اس پر جب آپ جائیں گے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے خوبصورت بیان کیے ہیں. اسی بحر میں سے گزر رہے ہیں، بے شمار پہلوؤں سے گزرنا ہوتا ہے. تو وہ جسے اپنا ہوش نہ رہا وہ تو فرائض سے جاتا رہا، تو پھر اس کی ترقی ہو رہی ہے، تو کمزوری کی علامت. تو ہم جب ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو ہم عین جو دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے اسے نہیں، پھر خواہشات کو دیکھتے ہیں، رواجات کو دیکھتے ہیں، ان حصوں کو دیکھتے ہیں جو بالعموم مقبول ہوتے ہیں معاشروں. قطع نظر اس سے کہ وہ قرآن و سنت کے حکم کے مطابق وہ کہاں. میں اکثر جو ذمہ دار ساتھی ہیں ان سے جب نشست ہو تو میں ان سے ایک بات ضرور کہتا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہوں کہ آنے والے جو ہیں یا جہاں دعوت جا رہی ہے ہمیں نہیں معلوم وہ کس سوچ سے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. بہت ساری تبلیغ تو یہ جنات والے کر دیتے ہیں اور جادو ٹونے والے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ شاید اللہ نہ سیکھتے، وہ جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اس مصیبت نے اتنا چکر چڑھا دیا ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے وہ جگہ جگہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی تجربے میں پھر اللہ بھی شروع کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری تبلیغ تو یہ مسائل سے ہو رہی ہوتی ہے. ویسے اگر انہیں بات کی جائے یا سمجھایا جائے یا عرض کیا جائے تو جانے وہ اس کا جواب کیا دیں. لیکن جب وہ اپنی تکلیف کے لیے آتے ہیں اور اللہ کریم احسان فرماتے ہیں کہ انہیں اس میں آرام نصیب ہوتا ہے یاد الہی سے، تو پھر ایک ترغیب پیدا ہو جاتی ہے، ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. پانی گرتا رہے تو پتھر پر وہ نشان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے پانی کا قطرہ. اس کا اثر آپ سینے پر، جو چٹان کا سینہ ہے، پانی کا قطرہ گرتا رہے تو اس کا اثر چٹان کے سینے پر نظر آتا ہے. اور جو جیسا بھی آئے جب وہ اللہ کا نام لے گا اس پر اثر نہیں آئے گا. وہ کیا ہے یہ اور بات ہے، جو نام مبارک لے رہا ہے اصل بات تو وہ ہے. تو میں اکثر یہ بات احباب سے عرض کرتا ہوں کہ آنے والے کے ساتھ مت جھگڑیں، جیسے وہ آیا آئے، لیکن آہستہ آہستہ کوشش فرمائیں کہ اس کی نیت خالص. علاج عبادات سے علاج کی نیت نہ رکھے. وہ ہر عبادت سے انسان کی ظاہر کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، تو علاج بھی تو ظاہری ضرورت ہی ہے. وہ باطن کو صاف کرے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، تو وہ جو ظاہری اس کے مسائل اور ضروریات ہیں وہاں بھی اس کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی. کیا قرآن نہیں فرما رہا عین حالت جنگ میں اللہ کریم کو پسند ہے کہ اس کی راہ پر جو لڑ رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہو، ان کے دل خوش ہوں، آباد ہوں. عین حالت جنگ میں قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کیا حصے کو پسند کرتا ہے. تو
تو جو اس کا نام لے رہا ہوگا اس کے نتائج بھی نہیں آئے گا۔ تو انہی معنوں میں ہے کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ قلوب کو اطمینان بخشتا ہے۔ اب وہ کیفیت جو ان نتائج تک پہنچائے اس کے لیے نیت کا خالص ہونا یہ بنیاد ہے۔ یہ جو ہمارے معمولات زندگی میں نمازوں کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ ہم نے اپنے معمولات یا مسائل کی بات کی ہوتی ہے، اور یہ اکثر سنا جاتا ہے کہ میں نماز کا بھی پابند ہوں، اتنی تسبیحات بھی کرتا ہوں، اتنے نوافل بھی پڑھتا ہوں، اتنی تلاوت بھی کرتا ہوں، جانے میرے گھر سے مصیبت کیوں نہیں جاتی، سمجھ نہیں آتی بیماری کیوں نہیں جاتی، سمجھ نہیں آتی نقصان کیوں ہو گیا۔ تو اس عبادت کی نیت کو کیا پھر کاروبار سے منسلک کیا جائے، ضروریات دنیا سے منسلک کیا جائے، بیماریوں سے منسلک کیا جائے، تو پھر جب اسے بیماریوں سے منسلک کیا جائے گا تو پھر کیا وہ عمل عبادت ہوگا؟ تو سودا ہوگا، کاروبار کرتے رہو۔ اور قرآن کریم یہ بھی تو فرماتا ہے نا، جو دنیا چاہتا ہے اللہ کریم اسے دنیا دے دیتا ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ کریم اسے دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ تو جب کوئی بھی داخل ہوتا ہے ذکر میں اور اشراح کا مسافر ہوتا ہے تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اسے سلیقے کے ساتھ کوشش فرمائیں کہ اس کا عمل خالص اللہ کی نسبت ہو، پھر اسے اس طریقے پر جو طریقہ اور سلیقہ مشائخ سکھاتے آئے ہیں اس کی مطابقت ہو، پھر اس پر محنت ہو۔ یہ جیسے ہم نکلتے ہیں نا جی، صبح تیار ہو کر، نہا دھو کر، صاف کپڑے پہن کر، اور شام کو پلٹتے ہیں تو چہرے پر بھی یہ اس دن بھر کے اثرات ہوتے ہیں، کپڑوں پر بھی دن بھر کے اثرات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضا کی آلودگی جو ہے، جہاں سے آپ گزرے وہاں کے حالات کیا تھے، گرمی تھی، سردی تھی، وہ ہر شے اثر انداز ہوتی۔ تو جب بندہ ذکر پر پہنچا، خالص ہوا، طریقہ درست ہوا، تو پھر مستقل مزاجی کی ضرورت ہے کہ پھر وہ اپنا ذکر کرتا رہے۔ جیسے روز انسانی وجود کو صفائی کی ضرورت ہو جاتی ہے، صفائی کی ضرورت کیوں ہو جاتی ہے؟ ایسے حالات سے گزرتا۔ تو جو اپنی صورتحال ہے وہ میں آپ کو عرض کر آیا ہوں کہ ہمارے سجدہ صاف کیوں ہیں، ہماری تلاوت میں وقفے کیسے ہیں، تو ہماری عبادات کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہم کتنے محو عبادت ہیں۔ پھر جتنے نفس کی خواہشات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، پھر جو شیطان کی اپنی کوششیں، وسوسے اور اس کا پورا زور ہے، پھر بالعموم جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں نا جی کہ کتنی خرابیاں ہیں کہ ان تمام خرابیوں کا اثر پڑے گا۔ تو جب وہ سارے اثرات کیفیات پر پڑیں گے تو کیا اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو پھر دلوں کی صفائی کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سقالۃ القلوب کیا فرمایا؟ تو جب اللہ کریم کا ذکر، اسی لیے یہ جو 2 وقت کا ذکر ہے جہاں قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا بالغدو والآصال، یہی ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ صبح و شام کا ذکر ہو۔ ایک وقت کی ابتدا ہوتی ہے اور ایک کی انتہا ہوتی ہے۔ اب صبح جو ہے وہ رات کی انتہا ہے، دن کا آغاز، شام جو ہے دن کی انتہا ہے، رات کا آغاز۔ تو پھر یہ کیفیت جو ہمہ وقت کی ہے، صبح و شام کا معمول باقاعدگی سے نصیب ہو، تو وہ جو درمیانی وقت ہے اس میں ایسی آہستہ آہستہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ذکر جسے کہتے ہیں نا جاری ہے، تو پھر عمل کثیر کی طرف بندہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس تمام کے باوجود آپ اس امتحان گاہ میں ہیں، ہمیں اس وقت تک جب تک ہم منتقل نہیں ہوتے، یہ انقطاع جو اس عالم آب و گل سے ہمیں برزخ کا وہ انقطاع، وہ منتقل ہونا، جب تک وہ نہیں ہے تو امتحان میں۔ اور اللہ کریم غفور الرحیم ہے، آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس بنیاد کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہماری نیتیں کیا ہے، اور معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے جو حالات ہوتے ہیں یہ اندر کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔
یہی معاشرے ہیں، یہی آبادیاں تھیں اور یہیں کے باسی تھے۔ آج سے 25-30 سال 40 سال پہلے لوگ جو ہیں ان کے مزاج، ان کی سوچیں، ان کے کردار دیکھ لیں اور آج کے دیکھ لیں۔ ظاہری پہلوؤں میں سہولیات آج زیادہ ہیں، لیکن جو انسانی قدریں ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ عجیب بات، اس لیے کہ کالم بلدل قرآن نے جو فرمایا وہ اس لیے فرمایا کہ وہ اصول اور ضابطے جو انسان کو انسان ہونا جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، ان کا انحراف پھر مالحجات پھر وہ اس جانوروں کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ اس سے بد ہو جاتے ہیں، کیونکہ جانور تو ہے جانور، تو یہ جب ان جیسا ہوا تو پھر ان سے بد ہو گیا، ان سے زیادہ نقصان کرتا ہے۔ یہ جو درندہ ہوتا ہے نا، اس کا پیٹ بھرا ہو تو وہ شکار نہیں کرتا، لیکن جب قلوب میں درندگی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے، وہ جتنی لوٹ مار کرتا چلا جائے۔ اتنا کچھ جمع ہو گیا کہ ساری زندگی خرچ کر لے تو کم نہیں ہو، لیکن وہ لگا ہے پھر تو قرآن فرماتا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو جب ہم اپنے قلوب کا جائزہ لیں گے تو پھر ضرورت ہے سمجھ کی کہ جو روز کے حکم ہے، عبادات سے متعلق حکم ہے، بنیاد ایمان کی نشانی ہمیں روز اپنی عبادات میں نظر آتی ہے، اپنے معاملات میں نظر آتی ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے۔ اور جب وہ مضبوطی نصیب ہوتی ہے تو پھر خواہشات حاوی نہیں ہوتے، پھر وساوس پر بندہ نہیں چلے گا، واضح احکام شریعت پر چلے گا، اور جب چلنا واضح شریعت کے احکام پر ہے تو پھر شریعت جاننا جو ہے وہ ہمسایہ کا کام ہے، یا جو چلنا ہے اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو ضروریات دین ہیں وہ صرف جانی نہ جائیں، کوشش فرمائیں کہ اپنے اہل خانہ بچوں تک کی تربیت میں وہ چیزیں جائیں۔ سب سے بڑا جو آج کے معاشرے کا نقص ہے وہ جو ایک گھر کی نشست ہوتی ہے اس کا نہ ہونا ہے۔ بڑوں سے چھوٹوں کو وہ گفتگو اور نشست میں جو اصول اور ضابطے اور روایات ہیں وہ منتقل ہوتی تھی، اب ہر کوئی الگ ہو گیا، ہر ایک کی اپنی سوچ ہو گئی ہے، اس کے پاس وہی کچھ ہے جو اسے اس موقع پر مل رہا ہے، اور جو کچھ اسے موقع پر مل رہا ہے، جو علوم مل رہے ہیں یا جو شناسائی اسے نصیب ہو رہی ہے یا حاصل کر رہا ہے، وہ ساری وہ ہے جس کا اختیار مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو ہمارے بچے ہیں، ہماری گودوں سے اٹھے، ہمارے نہ رہے، گھر ہمارے ہیں لیکن ہمارے نہیں، مسلمان آبادیاں نام ہیں مسلمان آبادیوں کو، مسلمان ممالک، لیکن اصول اور ضابطوں پر دیکھیں تو دل نہیں ہے ایسا لفظ بولنے کا جواب میں۔ تو جب ہم اپنے قلوب کا جائزہ لیں گے تو یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، چونکہ بدر میں پہنچنے پر فرمایا گیا ہے، اور بدر مقام بدر تک پہنچنے میں کیا ابتدا ہے اور پھر اس مسافت کی جو صورت حال ہے اور منازل ہیں وہ کیا ہے۔ تو یہی وہ راہ ہے جس میں کامیابی ہے، یہی راز مضمر ہے، بلکہ حق کا راز تو ایسا ہوتا ہے کہ عیاں ہوتا ہے سورج کی طرح، وہ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ تو ایسا خزانہ ہے کہ اس خزانے کو چھپایا نہیں بارگاہ الہی رب العالمین نے، جیسے یہ سورج چڑھا ہے نا، اندھے کی آنکھوں کو بھی نظر نہ آ رہا ہو تو حرارت پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس کا وجود شہادتیں دیر ہوتا ہے کہ سورج ہے۔ تو یہ تو وہ خزانہ ہے جسے رب کائنات نے عام فرما دیا، نہ صرف عطا فرماتا ہے بلکہ لٹاتا ہے، رعایتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہے نا، ہم مخلوق اپنے جگرے دیکھتے ہیں، اپنے حوصلے دیکھتے ہیں، تو وہ پروردگار عالم معاف بھی فرماتا ہے، پردے بھی رکھتا ہے۔
وہ جو ہم اندر اندر جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، مخلوق اس سے بے خبر ہوتی ہے، لیکن مالک کو تو معلوم ہے۔ ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ اس کے سامنے ہے، اور وہ پھر بھی پردے رکھی رکھتا ہے، ایسا غفور رہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اس کیفیت کے لیے، اس راہ کے لیے یہ اعمال ضروری ہے۔ مشورہ ہو رہا تھا کہ سنت اعتکاف جو ہے ابھی گزرا ہے تو وقفہ بڑا تھوڑا ہے، تو اگلا اجتماع جو ہے اس پر جو انعقاد کر دیا جائے۔ تو جب باہر کا یا کہیں جانے کا پروگرام یا انعقاد ہو تو اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اس کی اپنی تیاری ہوتی ہے، یا اس کا اپنا ایک سفر و نظم ہوتا ہے۔ تو مجھے رائے پسند آئی سب کی کہ وقت تھوڑا ہے، پھر تکلیف ہوگی، سفر کرنا ہوگا، ساتھیوں کو بھی آنا پڑے گا، تو اگلے اجتماع پر جو ہے وہ شرکت کر لیں گے۔ تھوڑی توقع کے بعد پھر میں نے کہا کسی کو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ضرور سب تشریف لے آئیں، تو جو آسانی آ سکیں گے وہ آ جائیں گے۔ ہم یہ کیوں کہہ دیں؟ خود کو میں ممبر پر بیٹھا ہوں، خود کو مجھے یہ بات بھلی لگ رہی تھی، کیونکہ صرف یہ ایک بیان نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک پورا نظم ہوتا ہے۔ تو اکثر میں جب سفر پر جاتا ہوں تو میں جہاز پر سوار ہونے تک اسی طرح جاتا ہوں کہ جیسے بندہ تھک کر چور ہو کر پہنچتا ہے، بندہ کہتا ہے اب مجھے یہاں سے کوئی وقفہ مل جائے۔ جب وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہوں، کہیں بھی جا رہا ہوں، تو وہاں سے واپس آتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اب مجھے یہاں سے وقفہ مل جائے۔ تو جاتے ہوئے بھی ایک ہی صورتحال ہوتی ہے اور آتے ہوئے بھی ایک ہی صورتحال ہوتی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ جو آ سکے گا، کوئی لازم تو نہیں۔ تو کیا اس میں آنے والا یا ہم جو بیٹھے ہیں یا جو مرکز ہے، جو ذکر ہے، جو آئے ہیں وہ اللہ اللہ کریں گے، تو جو آ سکے گا کر لے گا، وہ لازمی تو نہیں ہے کہ ضرور سارے ساتھی لازم شریک۔ تو صرف اس لیے اسے رکھ دیا گیا۔ اگر یہ معاملہ مشائخ کے سامنے رکھا جائے تو وہ کس بات کو پسند کریں گے، کہ وہ کس بات کو پسند کریں گے کہ ہاں خیر اگلی دفعہ کر لیں گے، اسے پسند کریں گے، یا اسے پسند کیا جائے گا کہ نہیں اجتماع رکھا جائے؟ اتنا تو چلو آدھے مہینے کا تو 12-14 دن کا تو فرق پڑ گیا، کوئی ہفتے کا ہو چلو پھر بھی سمجھ جائے، 12-14 دن ہو تو ادھر کم وقفہ ہے، پھر اگلے کے ساتھ اور زیادہ وقفہ ہو جائے گا۔ اگلے دن مجھے کسی نے پوچھا کہ تہجد کے ذکر کے حوالے سے، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا ایک بات یاد رکھو، جتنی تربیت کی جاتی ہے اس تربیت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انگلی پکڑ کر چلاتے رہیں چلاتے رہیں چلاتے رہیں۔ میں نے کہا تمہارا اپنا تہجد کا ذکر کوئی نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا تمہارا اپنا ذکر کوئی نہیں تہجد کا ہوتا؟ اگر امام صاحب فجر پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب نے اپنی فجر کو نہیں پڑھنی، یا مسجد میں نہیں ہے تو مقتدی نے وہ جو جماعت میسر نہیں ہے تو اس نے فجر اپنی کو نہیں پڑھنی۔ تو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا میری پوری کوشش ہے کہ جہاں جو کچھ مجھے جس جگہ حکم دیا گیا میں اس میں کمی نہ آنے دوں، لیکن میں نے کہا آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کوئی معاملہ روز اور باقاعدگی سے اس کو چلانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو شامل ہوتا ہے، جیسے آپ ابھی اجتماع میں بیٹھے تو جو آخری بیان تھا اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگ بھی ہوں، وہ آدھے کچھ اور ہوں گے، اور ساتھی ہوں گے، جنہیں فرصت ملی وہ آ گئے، جنہیں نہیں فرصت ملی وہ نہیں آئے۔ اسی طرح اگلا اجتماع ہو، اس میں کون تشریف لایا ہے کون تشریف نہیں لایا یہ کوئی لازم تو نہیں، کوئی اس اجتماع میں آ گئے، کوئی اگلے اجتماع میں آ گئے، یا جو سالانہ اجتماع ہے اس سالانہ اجتماع میں لوگ آتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن جو مرکزی نظام ہے کیا وہ بھی اس طرح ہوتا ہے؟ اسے بھی
اس نے تو چلنا ہی چلنا. تو میں ان سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا وہ جو اپنا شوق عبادت ہے اسے بھی تو تلاش کرو، وہ کدھر ہے؟ یہ جو سکھایا گیا، یہ جو تربیت کی گئی، اس کا حاصل کیا؟ تو یہ جب ہم اپنے قلوب کو اور اپنی صورتحال کو دیکھیں گے تو یہاں ضروری ہے کہ دین بھی جانیں. اپنی نمازوں کو دیکھیں نا، متوجہ نمازی پر حدیث شریف میں کیا انعام ہے کہ متوجہ نمازی جو ہے وہ اللہ کی توجہ سے نصیب ہوتی ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا احسان. اور کوئی شے اللہ سے بعید نہیں ہے، باہر نہیں ہے، دور نہیں ہے. کوئی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں، نہ علم سے باہر ہے، نہ اس کی طاقت سے باہر. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر طرح سے کلی قدرت اللہ جل شانہ. تو کیا وہ جو نماز کی کمی بیشی کر رہا ہے وہ اس سے دور ہے، اسے نہیں دیکھ رہا؟ آج وہ کمزوری کر رہا ہے، وہ تو تھا ہی نہیں، اسے تب سے معلوم ہے. اس سارے کے باوجود پھر اسے خصوصیت جو پھر فرمائی گئی، اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی نماز میں کیا اپنی توجہ رکھ پاتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے معاشرے کی جتنی تڑپ ہے یا جتنی پریشانی ہے، اگر نماز پوری حکم کے مطابق پڑھی جائے، یقین مانو جیسے آگ پر پانی نہیں پھر جاتا، ایسے ہمارے مزاجوں پر اثر پیدا ہو جائے. لیکن جب شمار پورا کیا جاتا ہے تو پھر اثرات تو مرتب نہیں ہوتے. اللہ معاف فرمائے، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، جب گنتیاں لے کر جائیں گے نا تو سمجھ آئے گی روز معاشر کہ وہ شمار کے در گئے ہیں اور ادائیگیوں کی کیا صورتحال تھی. اور وہ ایسا غفور رحیم ہے کہ این حالت جنگ میں بھی اسے یہ پسند ہے کہ میری راہ پر قربان ہونے والے کو جو چہرے ہیں ان پر مسرت ہو، ان کے قلوب جو ہیں وہ اطمینان سے بھرے ہوں. تو پھر یہ لازم ہے نا جی ہم اپنا جائزہ لیں، چونکہ صرف قلوب کی بات نہیں ہے، ان کا مقام، ان کی حیثیت ساری اپنی. وہ جماعت ایسی خوش بخت، لیکن تعلیمات محمد رسول اللہ ظاہری اور باطنی یہ تو بہر جاری ہے. آج بھی جسے ایمان نصیب ہوتا ہے اسے ولایت کا ایک درجہ نصیب ہو جاتا ہے. کیا قرآن نہیں بیان فرما رہا؟ تو جو اللہ کا دوست ہونا، جسے یہ شرف نصیب ہو، ولی اللہ ہونا نصیب ہو، اس کا قلب کیا اس میں اطمینان نہیں ہوگا؟ پھر تعلق مع اللہ کو دیکھنے کی بات ہے نا. اس لیے اپنا جو وقت ہے، اپنے جو فرصت ہے، اسے ہر پہلو میں دیکھنا چاہیے. اس میں بڑی نزاکت ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم عزیزداری اور دوستوں میں بڑے عمومی الفاظ سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اندر اندر ناراضگی چل پڑی تھی اس رویے سے. ہم محتاط ہوتے ہیں. دل کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے نا، تو ظاہری معاملوں میں پھر ہم محتاط ہوتے ہیں کہ ایسا لفظ نہ کہہ دوں جس سے پھر یہ تعلق خراب ہو. دل جو ہے جو کچھ کہ یہاں کہنے سننے کی بات نہیں، یہاں بات ہی وہاں کی ہے کہ جہاں سے ابتدا نیتیں بنتی ہیں، وہاں سے نیت درست ہونا نصیب ہو تو اعمال ظاہری جو ہے ان پر اثرات پیدا ہو. اس لیے یہ جو اطمینان قلب کی بات آتی ہے تو تقوی کی یہی کیفیت ہے نا جی، متقی ہونا یہی تو ہے. تو اللہ کریم کے حکم کے لیے غیر مشروط جو نیت ہے اور قدم اٹھانا ہے، یہ بہت بہت قبولیت کا حامل ہے. اپنے معاملات زندگی میں جو عبادات آپ آگے نفلی بھی طے کرتے ہیں، ایک ایسا اعتدال رکھیں کہ وہ معمولات روز کا حصہ ہوں، ان کے اعلانات کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آدھا پڑھا آدھی گفتگو. اچھا یہ بھی کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ تسبیح سیدھے ہاتھ سے پڑھ رہے ہیں یا الٹے ہاتھ سے پڑھ رہے ہیں.
کوئی نہیں پتہ ہوتا، گفتگو لگی ہیں پتہ کوئی. تو وہ جو ایک حد ادب ہے، ایک پورا ضابطہ ہے، اس کے مطابق کوشش فرمائیں جتنا ہو سکے اپنے معمولات طے کریں. اسی طرح ذکر ہے، اجتماعات ماہانہ ہوں، آپ کے ہفتہ وار ہوں، وہ ساری بہت بڑی سہولت اور اجتماعی عبادت کا بہت بڑا مقام. لیکن جس دن وہاں نہیں ہے اس دن آپ کا ذکر نہیں. اسی طرح ذمہ دار اگر ذکر کرا نہیں رہا تو اپنا نہیں کرنا. تو بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایک بات بتا دے، تو میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی باقاعدگی کر لو. یہ ایسا نسخہ ہے کہ تمہیں فرائض کی ادائیگی جو ہے اس کی نزاکت بھی سکھاتا چلا جائے. تو فرمایا اور اللہ نے اس امداد کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا. اب یہ امداد کیا تھی؟ اللہ کریم نے فرشتے نازل فرمائے. دنیا کے اسباب کی کمی کو رب کائنات نے خصوصی فرشتے عطا فرمائے. اسی زمین کے ذروں کو حکم فرما دیتا تو وہی ان کو غرق کر دیتی، زمین کھل جاتی، پھٹ جاتی. لیکن اس نے نام فرمایا، خصوصی فرشتے بھیجے اس نے. اور اللہ نے اس امداد کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا اور تاکہ تمہارے دل اس سے قرار پکڑے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَن نَّصْرُ، جو مدد ہے فرمایا یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، صرف اللہ کی طرف سے. اب یہ ایک بات سمجھ آ جائے تو پھر کیا زندگی آسان نہ ہو جائے، معاملہ سیدھا نہ ہو جائے. یہ جو ٹھوکریں ہیں جگہ جگہ کی، تو بندہ ان سے بچنا جائے. الا من عند اللہ العزیز الحکیم، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی. تو جب آپ مدد کی بات کرتی ہیں تو مدد احتیاج کی تکمیل ہوئی، یعنی ضرورت جو ہے وہ پوری ہوئی، جو کمزوری ہے وہ دور ہوئی، جو موقع کی مصیبت اس سے نجات نصیب ہو. کتنے معنی اور کتنے پہلو سے آ جائیں. تو جو صورتحال ہمیں پیش آتی ہے تو پہلے کس طرف دیکھتے ہو؟ اچھا عجیب بات ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے نا جی، تو مخلوق اس نے پیدا فرمائی. وہ فرماتا ہے جب بڑی پریشانی ہو تو بڑے دل سے پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، اور جب وہ آسانی دے دیتا پھر چلے جاتے ہیں، پھر اپنا کمال سمجھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. تو یہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت بڑی بیماری آ گئی، جانمازیں ہیں، تسبیحات ہیں، مصیبت آ گئی، کہ میں نے قرآن شروع کر دیا جی، میں ختم کر لوں، حفظ بھی کروں گا، مصیبت دور ہوئی گئی، تلاوت بھی ختم ہو گئی. تو مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے. اور اس میں دو باتیں، ایک جہاں مدد فرمایا جا رہا ہے یہ اعلان ہے کہ تم محتاج ہو، بے نیاز نہیں ہو، تمہیں مدد کی ضرورت پڑے گی، بار بار اور جگہ جگہ پڑے گی. پھر وہ تعلق جو اپنے اللہ سے ہے اس کی مضبوطی تمہیں اس کے در سے ایسے جوڑ دی گی کہ تمہارا کلام اور تمہارا عمل، تمہاری طلب کا خالص ہونا ایک ایک پہلو تک وہ ہوگا جو اسے پسند ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے ضرورت نہیں. آپ وقت کے بادشاہ کو دیکھ لیں، اس نے اپنا وجود جو ڈھانپ رکھا ہے، اس وجود کے ڈھانپنے کا جو کپڑا ہے وہ سلائی نہیں کر سکتا، وہ محتاج ہے سلائی کرنے والے کا. اس کا حکم پورے ملک پر نافذ ہو رہا ہے، لیکن ایک لقمے کے لیے محتاج ہے کہ کوئی باورچی اسے کھانا بنا دے. بڑی شاہی سواری پر بیٹھا، اس شاہی سواری کو چلانے والا کوئی اور ہے. تو یہ کہنا نا کہ بے نیازی نہیں، یہ تو اس کی شان ہے. مخلوق محتاج ہے اور اس کی احتیاج اتنی ہے اور اتنے پہلوؤں سے ہے کہ وہ خود اس کو شمار نہیں کر سکتا.
تو یہ گمان کر لینا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں ہر ایک کو جانے کتنی جگہ ضرورت پیش آئے گی، اسے ان جگہوں کا شمار بھی نہیں معلوم۔ تو اس لیے پھر جب وہ بے نیاز فرما رہا ہے اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر وہ نصیب تو ایمان سے ہی ہوگی نا۔ حالانکہ امور دنیا جو ہیں کفر، شرک اور مقابل کھڑے ہونے والے جو ہیں خدائی کے دعوے دار، ان کی ضروریات بھی وہ عطا فرما، لیکن صفت رحمانیت سے کل مخلوق مستفید ہے، لیکن ایک وقت مقرر تھا۔ اس لیے صفت رحیمیت پر یہ بات آتی کہ رحمان و رحیمیت، اس کا کلی جو عطا یہاں اور ہمیشہ کے لیے اس ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ اور فرمایا اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہیں، حکمت والے، کوئی شے اس سے بعید نہیں ہے، اور ہر معاملے میں حکمت ہے۔ کون ہے، کہاں ہے، کس طاقت، کس حیثیت میں ہے، کب تک کا ہے، اس کا عین وہ مقام، یہ اس کی حکمت ہے۔ کوئی بیمار ہوا، اس میں کیا حکمت ہے، کسی کو صحت نصیب ہوئی، اس میں بھی حکمت ہے۔ کوئی کمزور ہے تو اس کی کمزوری میں کیا حکمت ہے، کوئی طاقتور ہے تو اس کی طاقت جو اس نے عطا فرمائی اس میں بھی حکمت ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے آپ فضول کہیں۔ اس کارگاہ حیات میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک مربوط نظام ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کا جائزہ لیں، جیسے یہی خانہ خدا ہے، مسجد ہے، تو دروازہ جہاں لگا ہوا ہے وہاں دروازے کی ضرورت ہے، کھڑکی جہاں لگی ہوئی ہے وہاں کھڑکی کی ضرورت ہے۔ تو محض یہ کھڑکیاں دروازے صرف دیوار میں چون نہیں دیے گئے، ان کی ضرورت ہے۔ بتی کہاں ہے، ہوا کا نظام کیا ہے، روشنی کا نظام، یہ ساری ضروریات جو ہیں وہ ایک عمارت میں دیکھی گئیں۔ جس نے یہ کائنات پیدا فرمائی یہ ماد حوادث ہے، اور اگر ماد حوادث ہوتے تو یہ نظام مربوط نہ ہوتا، اس کی کوئی ترتیب نہ رہتی، ایک ایسی اکاڑ پچھاڑ پیدا ہوئی رہتی کہ کوئی شے سیدھی نہ ہو پاتی۔ یہ نظام قائم ہی تب ہے کہ یہ مربوط نظام پر ہے، اصول پر ہے۔ یہ جو زمین کی رویدگی ہے، یہ جو پانی کا برسنا ہے، یہ جو موسموں کا تغیر ہے، یہ جو سردی و گرمی ہے، یہ اتفاقات ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا کہ غور کرو، دیکھو تو صحیح۔ وہ آسمانوں کی مثال دیتا ہے، نگاہ پلٹ آئے گی، کوئی نقص نہیں تلاش کر پائے گی۔ لیکن اس بات کی سمجھ جو ہے وہ خالص اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوگی۔ تو یہ جو معاملات پیش آتی ہیں اس میں اسباب کے طور پر جائز وسائل کا استعمال اور اپنے حصے کا جو ایک سبب کا پہلو ہے اسے اختیار کیا جائے، پھر معاملہ اللہ کریم کے سپرد، اسی میں بہتری ہوگی۔ ہمیں نہیں معلوم، بچہ چیختا ہے روشنی کو دیکھ کر، لیکن اس کے والدین کو معلوم ہے کہ یہ صرف روشنی نہیں ہے، یہ انگارہ ہے، اس کا ہاتھ جلا دے گا۔ کسی چمکتی شے کو بچہ بلاتا ہے کہ مجھے دو، لیکن اس کے والدین کو یا سنبھالنے والوں کو خبر ہوتی ہے کہ یہ تیز دھار آلہ ہے، یہ اسے نقصان پہنچائے۔ تو اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری، اس کی مخلوق ہے، اور اسے پسند نہیں ہے کہ وہاں ظلم ہو۔ اب جو ظلم ہے وہ ہمارے اپنے کردار ہیں، تو ہر ایک، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جن معاملوں میں تمہارے اختلافات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے حضور پیش ہوں گی اور وہ فیصلہ فرما دے کہ جو تم اختلاف کرتے ہو تو ان اختلافات کا فیصلہ وہ فرماتے، ہر شے پیش ہوگی، ان کا فیصلہ کر دے۔ تو یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا اور توفیق دی کہ اس کے حضور سر بسجود ہیں،
ہماری زندگی، ہمارے معاملات انہی سجدوں کے اثرات سے مزین ہوں۔ اللہ کریم سے عافیت مانگی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جسے ایمان نصیب ہو، مفہوم عالی ہے کہ جسے ایمان نصیب ہے اور ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، اسے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ تو یہی شکر گزاری ہے۔ آج کے جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو یقیناً ہمارے اعمال ہم پر سوار ہیں۔ جتنی جنگی صورتحال ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ بے عملی ہے ہماری، وہ نالائکی ہے ہماری، جو اقوام عالم میں ہمیں کمزور کرتی چلی گئی۔ اگر اصول اور ضابطے جو قرآن نے دیے ہیں، جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہم اس پر قائم رہتے تو ہم مظلوم نہیں، ہم عادل ہوتے کہ جو مظلوم ہیں ان کو بھی انصاف دلانے کا سبب ہوتے۔ اور آج جو ہماری صورتحال ہے یا جو پیش آ رہا ہے وہ کیا ہے، نظر کیا آ رہا ہے، اصل کیا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ پھر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے رہیں، اپنے اعمال پر توجہ فرمائیں، اپنے اختیار پر توجہ فرمائیں، اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں پر توجہ فرمائیں۔ اب دیکھیں نا، میں حیران ہوتا ہوں کہ جو ہمارا نظم، جیسے حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی تیل کی بڑی کمی پیش آ رہی ہے، اس لیے کیا کرو، ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ بند کر دو تعلیم کا نظام۔ اب مجھے بتاؤ کہ بھوکا رہ کر بھی نظام تعلیم کو پورا کرنا آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس معیشت کی کمی ہے، کیا کرو، تیل کی قیمت بڑھا دو۔ اب انرجی جو ہے یہ پیداوار میں آج کے وقت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ جب انرجی کی قیمت بڑھاتے ہیں، اسے آپ تیل کہیں، اسے آپ ڈیزل کہیں، اسے آپ پٹرول کہیں، اسے آپ بجلی کہیں، تو پوری جو صنعت ہے جس سے پیداوار حاصل ہونی ہے، اس سارے میں اتنی ایک مہنگائی پیدا ہوگی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ مسائل کا حل ایسے نکال دیں جس سے مزید مسائل پیدا ہوں۔ تو پھر جب یہ مسائل بڑھیں گے تو تکلیف تو بڑھے گی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی وہ ذمہ داری ادا کریں اور ریالٹی بیس فیصلے کریں، حقیقت پسندانہ فیصلے کریں۔ اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اپنے ہر ایک کے کاروبار اچھے چل رہے ہیں، اس میں آنے والا دن ترقی دیتا ہے، منافع دیتا ہے۔ نظام حکومت کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں، ہر فیصلے کو آپ جانچیں تو اس سے کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب انرجی مہنگی کر دی جائے، زراعت ایسی انڈسٹری ہے جو نیچرل ہے، نیچرل جو ریسورسز ہیں ان میں زیادہ داخل ہوتا ہے، لیکن اس بیج کی بوائی کے لیے جو ہماری مشینری ہوگی، وہاں تک کا جو پہنچنا آنا اور اس کا کاٹنا اور اس کا لانا مارکیٹ تک، اس سارے میں کیا یہ انرجی داخل نہیں ہوگی؟ اور جس قوم کی تربیت کی ضرورت ہے اسے کہو ہفتے میں 3 دن، تمہیں ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ تمہارا حل ہے۔ کمال ہو گئے کہ حل کے لیے مزید وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن سے تکلیف بڑھے گی۔ اچھا بھائی، بیماری کا علاج ڈھونڈا ہے تم لوگ، لیکن کم از کم آمد تو نہ ہمارا جہاں اختیار ہے تو ہمیں تو ضرورت ہے کوشش کی جائے کہ ہم بہتری کریں۔ اور دنیا کی زندگی کی ترقی و تنزلی آج نہیں ہے، یہ قدیم زمانوں سے ہوتا آیا ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ کون نہیں سنا، قرآن سے پڑھا نہیں؟ یہ ابھار حالات واقعات کے، یہ غلبہ، یہ محکومی، یہ ہوتے آئے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن تکلیف سے اسے گزرنا پڑے گا جو حقیقت میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے، حقیقت پسندی نہیں کر رہا، اور یہ منحص القوم ہے، منحص الامت ہے۔ تو اپنا جو تحفظ ہے وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی مخالفت ہے، اپنے کام کی بہتری یہ نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے کے کام کو اجاڑنا ہے۔ تو بجائے اقوام عالم پر بحث کرنے کی ہم اپنی قوم پر محنت کیوں نہ کریں؟
اپنے ملک پر کیوں نہ محنت کریں؟ لیکن میں آپ بھی اشارے کی جو بتی ہے نا کہ یہاں رک جاؤ، وہاں ہمیں رکنا پسند نہیں ہے. تو کیسے ہمارا نظام درست ہو؟ اللہ کریم ہمیں اتفاق عطا فرمائے، اس ملک اور قوم کی حفاظت فرمائے، امت کو امت ہونا یہ شرف نصیب فرمائے، ہماری کمی بیشیاں معاف ہوں، وہ غفور الرحیم ہیں، ہمیں عافیت عطا فرمائے. اپنے ذکر پر محنت فرمائیں، اپنے لمحات کو دیکھیں، ضائع نہ ہو. اللہ کریم سے کمی بیشی کی معافی فرمائیں، اسے معاف فرمانا محبوب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.